اللہ کرے ہر بیٹی، ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بیٹی ہے. آپ کے گھر کے اندر جو بہو ہے نا وہ کسی نہ کسی کی بیٹی ہے. آپ اس کو نوکرانی نہ سمجھیے گا. یہ شکایت لوگ کرتے ہیں نا کہ بہو ابا نہیں کہتی ہے، تو سن بھائی ابا، تو پہلے سے اس گھر میں رہ رہا ہے، بچی بعد میں آئی ہے، اس کو تمہارے بیچ گھلنے ملنے میں وقت لگے گا، اس گھر کو اپنا سمجھنے میں وقت لگے گا، لیکن تو پہلے سے ہے نا، تو لازم ہے کہ تو اسے بیٹی پہلے کہے، وہ تجھے بعد میں ابا کہے گی. اسے یہ احساس دلائیے کہ تو غیروں میں نہیں اپنوں کے بیچ میں آئی ہے. تو بغیر باپ کی نہیں، یہاں تیرا باپ ہے. تو بغیر ماں کی نہیں، یہاں تیری ماں بھی ہے. تو بغیر بہن کے نہیں، یہاں تیری بہنیں بھی ہیں، یہاں تیرے بھائی بھی ہیں. یہ احساس اس کو دلائیے. ابھی شعر پڑھا تھا حسان رضا بریلوی صاحب نے، انہوں نے حضرت عمر کے حوالے سے کہا تھا، بچی نے جو کہا تھا نا، امی خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. حضرت عمر جب اس کو اپنے بیٹے کی دلہن بنا کر کے لے کر آئے، گھر میں بٹھا کے کہا تھا، بیٹی بتا میں تیرا کیا لگتا ہوں؟ تو بچی نے کہا تھا، آپ میرے چچا لگتے. آپ نے کہا بس چچا؟ کہا ہاں آپ میرے چچا لگتے. تو کہا بیٹی باپ نہیں کہو گی؟ کہا میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے. حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو آئے. فرمایا خبردار، آج کے بعد چچا نہ کہنا، جب بھی کہنا باپ کہہ کے آواز دینا، اس لیے کہ اگر ایک باپ چلا گیا ہے، خدا نے تجھے دوسرا باپ عطا کر دیا ہے. ہم پہلے اپنی طرف سے پہل کریں کہ اس کو اپنی بیٹی تسلیم کریں، لیکن نہ بہو آئی ساس کا کیمرہ لگ گیا. اس کی آنکھیں قرآن پڑھنے میں کام نہیں کرتی ہیں، اس کی آنکھیں تسبیح میں کام نہیں کرتی، اس کی آنکھیں بہو پہ برابر کام کر رہی ہیں. دور بیٹھی ہے اور اسے دیکھ رہی ہے. تو جا شام کوئی للہ کہ تیری بہو بہت لفودڑی ہے. کہا کیونکہ اسے برتن دھونے نہیں آتا. کہا تجھے کیسے پتا؟ کہ میں دیکھ رہی تھی. اسے یہ کام کرنا نہیں آتا، اسے یہ بھی نہیں پتا کچن کدھر ہے. وہ نئی نئی آئی ہے، سب سیکھ جائے گی. خدا را رویے بہتر کرو. آپ کی بیٹی سے نقصان ہو جاتا ہے، کہتے ہیں پگلی کب سیکھے گی؟ اور جب بہو سے نقصان ہوتا ہے نا، ڈائریکٹ کہتے ہیں حرام کا تھا، تیرے باپ نے لا کے رکھ دیا جو توڑ دیا تو نے. جب یہ تانے بچیوں کو دیے جاتے ہیں نا، تو خدا کی قسم بچیاں پھر رویا کرتی ہیں. شام کو شوہر کے بستر پہ بیٹھ کے کہتی ہیں، میرے سرتاج اپنے ماں باپ سے کہہ دو جوتیاں مارے، چپل مارے، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن کبھی باپ کا تانا نہ دیں، باپ کی غربت کی گالی نہ دیں. جب کوئی ہمارے باپ کی غربت کی گالی دیتا ہے، تب وہ چوٹ یہاں نہیں یہاں لگا کرتی ہے. بیٹیاں رو کے کہتی انہیں کیا معلوم ہے، جس دن سے میں پیدا ہوئی میرے باپ نے گھی کھانا چھوڑ دیا تھا. ان کو کیا پتا ہے جب میں پیدا ہوئی تھی میرے باپ نے شوق پورے کرنا چھوڑ دیے تھے. میری ماں کہتی تھی گھی کیوں نہیں کھاتے ہو، کمزور ہو جاؤ گے. تب میرا باپ کہتا تھا کہ اتنا کر لوں تاکہ بیٹی کو عزت سے رخصت کر دو. اے میری بیوی، میرا باپ کہتا تھا میری بیوی تو گھی کی بات کرتی ہے، جس دن بیٹی کو عزت سے رخصت کر دوں گا اس دن دنیا کا سب سے بڑا پہلوان کہلانے لگ جاؤں گا. اگر لڑکی کو دیکھنے والے آ کر کے ایک بار جا کر کے یہ کہتے لڑکی پسند نہیں آئی ہے، تب لوگ اس لڑکی میں کیڑے پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ چلن اچھا نہیں ہوگا، کوئی کہتا ہے کہ بچی کا گھروار اچھا نہیں ہوگا، کوئی کہتا ہے کریکٹر اچھا نہیں ہوگا، کوئی کہتا نہیں نہیں ناک نقشے کی کمی رہ گئی ہوگی، کوئی کہتا دینے کے لائق نہیں ہے. اتنی باتیں لڑکی میں پیدا کی جاتی ہے. اور تمہیں خدا کا واسطہ ہے، میلاد والے مصطفیٰ کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جب بیٹیوں کی رشتے کی باری آیا کرے تو شداد حمان نہ بنا کرو، نمرود و فرعون نہ بنا کرو، دنیا میں حاکم نہ بنا کرو. اگر بیٹی کی چاہیے آپ کو تو کسی پہ جبرن بیٹی نہ لو، دولت کے ساتھ بیٹی نہ لو، بلکہ جھولی پھیلاؤ، بھکاری بن جاؤ اور کہ خدا کے واسطے بیٹی دے کر کے ہماری نسلوں کو عزتیں دے دے. خدا کی قسم جب بیٹیاں ایسے آتی ہیں تو پھر نسلوں میں خالد بن ولید جیسے لال پیدا ہوتے ہیں.